السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجكم الفتنة والشدة من القتل ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی وسلم۔ سورۃ البقرہ شریف کی 191 آیت کریمہ سے 195 آیت کریمہ تک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس کی مختصر تشریح، توضیح و تفسیر انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور کلام مقدس کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا کسی تمہید کے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو غیر ہے اور جو اسلام کے معاملے میں مزاحمت کرتے ہیں، تبلیغ اسلام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، فرمایا اب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ لڑو۔ جیسا کہ آپ نے شان نزول میں سماعت فرمایا کہ 13 سال تک مکی دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ کفار و مشرکین دشمنوں کے ظلم و ستم سہتے رہے، اور انہیں اللہ کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی کا حکم نہ تھا۔ اور اس کے بعد جب مدینہ شریف میں ہجرت فرما کے تشریف لائے تو کئی سالوں تک پھر بھی حکم نہیں آیا تھا، لیکن اب حکم آ رہا ہے کہ اب بہت ہو چکا، اب بہت ظلم و ستم برداشت کر لیا ہے مسلمانوں تم نے، اب اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اب ان کے ساتھ لڑو جب وہ جہاں بھی تمہارے ساتھ لڑے، وَأَخْرِجُوا مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے تمہیں نکالا ہے، اس مکہ شہر سے اور مسجد حرام سے تمہیں ہجرت کرنے پر ان کافروں نے مجبور کیا، آج تمہیں میں حکم دے رہا ہوں کہ اب وہاں سے انہیں نکالو، کیونکہ وہ توحید کا مرکز ہے، توحید کی جگہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے وہاں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب کچھ غیر لوگ اعتراض کرتے کہ یہ کیا ہے اسلام میں کہ مکہ اور مدینہ کی جو حرم ہے اس میں غیر رہ نہیں سکتا، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بادشاہ کا جو دربار ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہے اور اس کا دربار ہے، اس کے دربار میں صرف خدام اور نوکر ہی رہتے ہیں، اور عام رعایا غیر رعایا کو اس دربار میں اس محل میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہاں وہ دوسرے ملک میں اور دوسری زمین پر رہ سکتے ہیں، لیکن دربار کی جو حد ہے اس کے اندر صرف خدام اور نوکر چاکر رہتے ہیں۔ ایسے ہی یہ پوری کائنات، پوری زمین یہ اللہ نے پیدا کی ہے، اور مکہ اور مدینہ یہ دو حرم ہیں، یہ گویا کہ اس بادشاہ حقیقی کے دو حقیقی دربار ہیں۔ اب وہاں انہی لوگوں کو، انہی بندوں کو رہنے کی اجازت ہے کہ جو اس کو پوجتے ہیں، جو اس کو ایک مانتے ہیں، جو اس کی توحید پر ایمان لاتے ہیں۔
تو اللہ نے فرمایا کہ تم انہیں وہاں سے نکال دو جیسے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اچھا، شروعات دیکھیے کہ مسلمانوں نے نہیں کی، بلکہ ظلم کی شروعات غیروں نے کی، اور اس کی جوابی کارروائی میں رب نے حکم دیا کہ اب چونکہ 13 15 17 سال ہو گئے، اب جو ہے ظلم اور صبر کرتے کرتے، ظلم سہتے سہتے، صبر کرتے کرتے، اب اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اب ان کی جوابی کارروائی کرو اور انہیں جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکالو، اور ولا تقاتل عند المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی حرمت، مکہ کی حرمت چونکہ وہ قیامت تک ہے، لہٰذا وہاں پہ نہ مارو، لیکن اگر وہ وہاں تمہارے ساتھ لڑے تو پھر تم وہاں بھی بے دریغ انہیں مار دو، حتی یقاتلکم فیہ فإن قاتلوکم فاقتلوہم، اگر وہ لڑیں تو ان کے ساتھ لڑو، فَكَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اس لیے کہ نہ ماننے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اچھا، یہ خاص شان نزول یہ اس وقت کے لیے ہے کہ جس وقت مکہ شریف میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا تھا، اور جب عمرہ کرنے کے لیے 6 ہجری کے اندر حضور تشریف لائے تو حدیبیہ کے مقام پہ کفار و مشرکین نے مزاحمت کی، انہیں روک دیا اور مکے میں داخل نہیں ہونے دیا، بلکہ بعض کافروں کی طرف سے تیر بھی برسائے گئے، نیزے بھی چلائے گئے، اور صحابہ چونکہ حالت احرام میں تھے اور احرام کی حرمت اور عزت کو وہ جانتے تھے کہ احرام کی حالت میں جب ایک کھٹمل اور مچھر کو نہیں مار سکتے تو کسی انسان کا خون کیسے بہا سکتے، لہٰذا انہوں نے جوابی کارروائی نہ کی۔ لیکن رب نے اب حکم دیا کہ اب جو ہے معاہدہ ہو چکا، اب جو ہے اب اگر وہ شروعات کرے تو میں رب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اگر وہ شروعات کرے تو تم اس کا جواب دو۔ یہ فرما کر پھر رب نے فرمایا فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ باز آ جائے، اگر وہ ہتھیار ڈال دے، کفر و شرک سے توبہ کر لے، تو فرماتا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رب العالمین کی۔ یہ دیکھیے، بیان کرتے کرتے درمیان میں اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر کر دیا تاکہ بندہ کبھی خدا کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، کتنا ہی بڑا سیاہکار ہو، چاہے کفر و شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو، چاہے اس نے کتنا ہی بڑا ظلم کیا ہو، رب نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، میں غفار ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں رحیم ہوں، مہربان ہوں۔ لہٰذا اگر سچے دل سے وہ ہتھیار ڈال دے اور سچے دل سے اسلام قبول کر لے، کفر و شرک سے باز آ جائے، تو ان کے تمام پچھلے گناہوں کو میں مٹا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر رب نے فرمایا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ارے مسلمانوں، جو سامنے آتے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ لڑو، کب تک؟ حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جب تک کہ دین اللہ کا غالب نہ ہو جائے۔ حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یعنی دین جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، جس تعلق سے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سب سے پسندیدہ دین، سب سے محبوب دین، سب سے پیارا دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو اگر اسلام کی آڑ میں کوئی رکاوٹ پیدا کرے تو فرمایا پھر لڑو ان سے یہاں تک کہ دین غالب ہو جائے۔ اسلام کے نظام کی آڑ، اسلام کے نظام کو اور اسلام کی قانون کو اگر کوئی چیلنج کرے تو رب نے حکم دیا کہ اسلامی نظام کے لیے، اسلامی قانون کے لیے پھر مسلمانوں اٹھ کھڑے ہو۔ پھر اب تم پر لازم ہے کہ اپنی استطاعت بھر اس نظام کو برپا کرنے کی کوشش کرو۔ اب یہاں پر ٹھہر کر یہ سمجھ لے کہ چونکہ ہم جہاں رہتے ہیں یہاں ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت صحابہ کرام کے پاس تھی، لیکن یہ ذہن میں رکھیں اسلام ایسا عظیم دین ہے کہ اس کے جتنے بھی احکام ہیں
یہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے۔ اب جو ہے جب حکم دیا کہ اگر دین اسلام کے کوئی آڑے آئے، اگر کوئی دین کو چیلنج کرے، تو اب تمہیں حکم ہے کہ تم ان کے ساتھ قتال کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو۔ تو اب کوشش کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے اسباب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس اسباب نہ ہو، ہتھیار نہ ہو، اوزار نہ ہو، تو پھر مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ اب اس دور میں جو ہتھیار تھے وہ اور تھے، اور آج کے دور میں جو ہتھیار ہے وہ اور ہے۔ آج کے دور میں جو اوزار اور ہتھیار ہے وہ اور ہے، کہ آج کے دور کے اندر مسلمان اگر اپنے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں اور غیروں کو منوانے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو حضور نے خود فرمایا ایک حدیث میں کہ علم سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نالج، علم، گیان سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ ایسا ہتھیار ہے کہ اگر مسلمان اس کو اپنا لے، اسی ہتھیار کو لے کر مسلمان چلے، صحابہ دنیا میں پھیلتے چلے گئے، اور ہزاروں سال تک اس دنیا پر حکومت کی مسلمانوں کیا تھا؟ علم تھا۔ لوگ غیر علم کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے محتاج تھے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں بغداد کی سرزمین پر قائم تھی۔ علم سائنس، علم افلاک، علم جغرافی، علم اسماء، غرضے کے جتنے علوم کائنات میں ہیں، وہ سارے علوم کے موجد، اس کو ایجاد کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے جب آپ دیکھیں گے تو مسلمان سائنسداں نظر آئیں گے، مسلمان مفکر نظر آئیں گے۔ تو چونکہ علم بہت بڑا ہتھیار ہے، اور آج علمی دور ہے، جس کے پاس جو جتنا زیادہ نالج ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے، وہ دنیا پر راج کرتا ہے۔ علم سائنس بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن مسلمان ان تمام علوم میں پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں۔ اور یہ ذہن میں رکھے، ہم جس اسلام کو مانتے ہیں یہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف دین حاصل کرو، دنیا حاصل نہ کرو، اور یہ بھی نہیں کہتا صرف دنیا کا علم حاصل کرو اور دین کا علم بالکل چھوڑ دو۔ نہیں، اسلام بیلنس رکھنا چاہتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس دین کا بھی ضروری علم ہو اور دنیا کا بھی ضروری علم ہو، تاکہ تم آخرت بھی سنوار سکو اور دنیا بھی اچھی گزار سکو۔ اگر صرف آخرت ہی کا علم ہو، اگر صرف دین کا علم ہو، اور آپ نے دنیا جس علوم کے آگے، جس علوم کو جو ہے دنیا لے کے دنیا میں مشہور ہو رہی ہے، اگر اس علم کو اپنانے کی کوشش نہ کی، تو پھر اس معاملے میں ہماری قوم بحیثیت قوم دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نوجوان مسلمانوں کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، کہ جو وقت اللہ نے دیا ہے وہ وقت گزر رہا ہے، اور اسے ایسے ہی فضول باتوں میں، بیکار باتوں میں، گپ شپ میں ادھر ادھر بیٹھ کر اس کو ایسے ہی برباد کر دینا، یہ ایک مسلمان کا اور ایک عقل مند کا بھی شیوا نہیں ہے۔ ایک انسان جو عقل مند ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ یار یہ زندگی چند روزہ ہے، اور جتنی اللہ نے یہ وقت دیا ہے اس وقت کی قدر کرے، اور اس وقت کو یوں ہی ضائع نہ کرے، بلکہ اس وقت میں ہم جتنا ہو سکے دنیا کا علم بھی حاصل کرے، دین کا علم بھی حاصل کرے۔ اور آج جب سے مسلم قوم علم حاصل کرنے اور ایجوکیشن میں جب پیچھے چلی گئی، تو آج دیکھیے حال کیا ہوا۔ اور پھر یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو دنیا کے پیچھے چلا جاتا ہے اس کو دین کی کوئی قدر نہیں رہتی۔
اور جو دین کے پیچھے چل پڑتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ وہ دنیاوی علم کو کچھ نہیں سمجھتے. یہ نہیں ہے، اس میں بیلنس رہنا چاہیے. دین کا علم، مذہب کا علم آپ کو آخرت کی ترقی کا علم دیتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا علم دیتا ہے، خدا کو راضی کرنے کا علم دیتا ہے. اور یہ علم بھی ضروری ہے. اور دنیا کا علم تاکہ آپ دنیا میں اسباب حاصل کرنے میں، معاش حاصل کرنے میں کسی غیر کے محتاج نہ ہو. بھائی اگر ہماری قوم کے اندر وکیل زیادہ ہو جائے تو ہمیں کسی غیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مسلم قوم میں جج زیادہ ہو جائے، قاضی زیادہ ہو جائے تو ہمیں دوسری قوم کے پاس جانے کی، اگر ڈاکٹر زیادہ ہو، انجینئر زیادہ ہو، یعنی اگر جو ضرورت ہے اس علم کے اندر مسلمان زیادہ ہو تو پھر کسی غیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. لیکن بدرجہ مجبوری یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے، چونکہ مسلم قوم دنیاوی علم سے بھی دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور دین کے علم سے تو اتنی دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اتنی دور کہ ہمارے مذہب کی جو ضروری چیزیں ہیں اس کا بھی علم نہیں، جو بیسک جسے کہتے ہیں اس کا بھی علم نہیں. کیا مسلمان ہیں تو ہم کیوں مسلمان ہیں، ہمارا مذہب کا کیا نام ہے، ہم کس مذہب کو مانتے ہیں، ہماری کتاب کون سی ہے، ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، اور ہم پر جو ہے بحیثیت مسلم کیا کیا چیزیں فرض ہیں، ہم نہ اس کا علم حاصل کرتے نہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے. اور یہ بھی بہت بڑا المیہ کہ دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے ایجوکیشن کے لیے ایک مسلمان مالدار لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دین کے علم کے لیے کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. دین کا علم ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں فی سبیل اللہ ملے، مفت ملے، مدرسے ہمارے لیے مفت تیار ہو، ہمیں ایک پیسہ خرچ نہ کرنا پڑے. اور اگر بچوں کو دنیاوی ایجوکیشن دلانا ہے تو ہم اگر 1000-1500 روپے بھی فی ہوگی تو ہم بھریں گے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کا علم نہ حاصل کیا جائے، ہرگز یہ مقصد ہے ہی نہیں. مقصد یہ کہ بیلنس رہے. دنیاوی علم کو اتنا اونچا سمجھنا اور دینی علم کو اتنا گھٹیا سمجھنا، یہ ہماری سوچ کہاں سے پیدا ہو؟ بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے نزدیک دینی علوم کو عروج ملتا، اور جو دنیاوی علوم کو اس کو ضرورت کے حساب سے رکھا جاتا. لیکن پھر کیا کہا جاتا ہے؟ کہا ہمارا بچہ یہ کل دنیاوی علم حاصل کر لے گا تو ہمارا سہارا بنے گا، ہمارا سہارا بنے گا، کما کے لائے گا، لاکھوں روپے اس کا پگار ہوگا، ہمارا گزر بسر اچھی ریت سے ہوگا، عیش و آرام سے ہوگا. یعنی گویا کہ دنیاوی علم جب بچوں کو آپ دلاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی امیدیں لگی ہوتی ہیں، آپ کی امیدوں کا سایہ رہتا ہے کہ کل یہ بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، فلاں بنے گا، تو اس کی اتنی سیلری ہوگی اور اتنا پگار ہوگا اور عیش و آرام میں ہم رہیں گے. اس کے ساتھ بندے کی امیدوں کا سایہ ہوتا ہے. جو بچہ صرف دنیاوی علم حاصل کرتا ہے اس کے ساتھ صرف تمہاری امیدوں کا سایہ رہتا ہے، اور جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جب وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو اس کے ساتھ تمہاری امیدوں کا سایہ نہیں رہتا، خدا کی رحمت کے فرشتوں کا سایہ رہتا ہے. خدا کی رحمت کے فرشتے پر بچھاتے. تو یہ جو اہمیت ہے وہ ہماری نظر میں رہنی چاہیے کہ جو دینی علم حاصل کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرو، جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرو، جو دین کی راہ پر چلتے ہیں ان کو تم عزت دو، ان کو ذلیل مت سمجھو. دنیا کی نظر میں مولوی، صوفی اور دین کا کام کرنے والے یہ ذلیل ہو سکتے ہیں، لیکن ہم جس اللہ کو مانتے ہیں اس اللہ کی نظر میں وہی عزت والے ہیں. اور میرے آقا کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھو، ہر مسلمان ہمیشہ حضور کا یہ فرمان یاد رکھے. حضور نے فرمایا کہ اے مسلمان،
اگر ہو سکے تو دین کا علم حاصل کر کے عالم بن جا، عالم بن جا۔ اچھا یہاں یہ ذہن میں رکھے، میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی عالم بن جائے، اور حضور کی ابھی فرمانے کا مقصد یہ نہیں ہے، لیکن حضور کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ میری امت دنیا میں اتنی مست ہو جائے گی کہ دین کو بھول جائے گی، دین کے علوم کو بھول جائے گی، اپنے بچوں کو دین کا علم دینے کی طرف رغبت کم ہو جائے گی۔ جب ظاہر ہے ہمارے سماج میں سے جب عالم پیدا نہیں ہوں گے تو پھر بعد میں ہوگا کیا کہ عالم جہاں کھڑے رہتے ہیں وہاں پر اب جاہل کھڑے رہیں گے۔ اب وہ جب جاہل کھڑے رہیں گے تو وہ خود بھی جاہل ہے، لوگوں کو بھی جاہل بنائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ بنائیں گے۔ لہذا حضور نے فرمایا کہ اپنے سماج کے اندر اگر ہو سکے تو عالم پیدا کرو، عالم بنو، دین کا علم حاصل کرو، اور اگر دین کا مکمل پورا علم یعنی عالم نہیں بن سکتے، اگر عالم نہیں بن سکتے تو حضور نے فرمایا او متعلمن، پوری زندگی علم دین حاصل کرنے والا بنتے رہو، علم دین کی طلب میں رہو، کبھی بھی زندگی میں یہ مت سمجھو کہ میں نے سب حاصل کر لیا، نہیں، محض سے لے کے لحد تک، حضور نے فرمایا جھولے سے لے کے مہد سے لے کے لحد تک، قبر میں جانے تک ہمیشہ علم دین حاصل کرتے رہو، متعلمن، طالب علم بنے رہو، اس لیے کہ جب تم علم دین کی طلب میں رہو گے، دین کا علم حاصل کرنے میں رہو گے تو کیا ہوگا، جب تم علم دین طلب کرنے کے لیے قدم بڑھاؤ گے تمہارے اوپر رحمت الہی کے فرشتوں کا سایہ ہوگا اور فرشتے پر بچھائیں گے۔ دریا کی مچھلیاں طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مخلوق وہ دعائیں کرتی ہے عالم کے لیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے، حضور نے فرمایا کہ جو کسی عالم سے مصاحفہ کرتا ہے وہ مجھ سے مصاحفہ کرتا ہے، جو کسی عالم کا دیدار کرتا ہے حضور نے فرمایا اس نے میرا دیدار کیا۔ اب آپ سمجھ لیں، اب جب یہ فضیلتیں ہیں تو اگر کوئی کسی عالم کی غیبت کرے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا، حسد کرے، جلن کرے عالم کے ساتھ بحیثیت علم۔ بلکہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت رضوان سے جب سوال ہوا کہ اگر کوئی حقارت کے ساتھ، تحقیر کے ساتھ، اگر ذلیل سمجھتے ہوئے کسی عالم کو اس کی بے عزتی کرے، اس کی ہتک کرے اور ایسے جملے استعمال کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں تو اس کا کیا حکم ہے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا اگر کسی عالم حق، عالم دین کی کوئی تحقیر کرے، تذلیل کرے، توہین کرے، ہتک کرے اور اگر دنیاوی اعتبار سے وہ کرتا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے، اور اگر بحیثیت اس وجہ سے کر رہا ہے کہ یہ علم کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، علم کو کچھ سمجھ، اس وجہ سے علم کی حیثیت سے وہ اس کی حقارت کر رہا ہے، تو فرمایا وہ کفر ہے۔ اس لیے کہ ایک عالم دین سے مصاحفہ کرنا، حضور نے فرمایا مجھ سے مصاحفہ کرنا، عالم دین کی مجلس میں بیٹھنا، حضور نے فرمایا میری مجلس میں بیٹھا۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہیں، چونکہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی، ہم اس کو بھول گئے، تو ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کی طرف تو بڑا خرچ کرتے، بڑا اہتمام کرتے، لیکن دین کی تعلیم میں 100 روپے خرچ کرنے کو جلدی تیار نہیں ہوتے، اور دنیاوی تعلیم میں 300 ہو، 500 ہو، 1000 ہو، سال کے 15,000 20,000 ہو، کوئی بات نہیں، کیونکہ اس سے امیدیں وابستہ ہے۔ لیکن اگر دین کا علم حاصل کرنے والا، تو یہ ایک سوچ بن گئی کہ اگر یہ عالم بنے گا، امام بنے گا، حافظ بنے گا، اگر دین کا علم حاصل کرے گا تو یہ دنیا کیا کمائے گا،
اس کا خود کا گزر بسر مشکل ہو جائے گا، ہمیں کیا دے گا؟ ہماری خدمت کیا کرے گا؟ اس کا پگار ہی کیا ہے؟ اس کو ملتا کتنا ہے ماہانہ؟ یہ کیا کرے گا؟ لہٰذا ایک کام کرو، ہم اپنے بچوں کو دین کا علم نہ دلائے، دنیا کا علم دلائے، تاکہ ہماری زندگی عیش و آرام سے گزرے۔ یاد رکھو، اور یہ ماحول بھی جو ہم نے یہ ماحول بھی جو بنا ہے کہ عالم کو دنیا نہ ملے اور دنیا کے لیے مارا مارا پھرے، یہ نظام بھی خود ہم نے بنایا ہے، یہ خود ہم ذمہ دار ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اماموں کا، اپنے عالموں کا، دین کے رہبروں کا اگر ہم نے خیال کیا ہوتا اور ان کی اچھی خدمت کی ہوتی، تو پھر ہوتا کیا کہ جو آنے والی نسل ہے وہ جب ان کی عزت و احترام اور جب دیکھتی کہ یہ اتنے عیش و آرام میں ہیں اور اتنے اچھے سے رہتے، تو انہیں رغبت ہوتی دین کا علم حاصل کرنے۔ تو یہ ماحول بھی ہم نے پیدا کیا ہے، اور اس ماحول کو بدلنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ نے جس کو جتنی استطاعت دی ہے، اپنے اپنے علاقے میں یہ کوشش کرے کہ جو دین کے رہبر ہے، جو دین کی بقا کا کام کرنے والے ہیں، ان کا سپورٹ کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی مالی خدمت کرے، ان کی جو خدمت ہو سکتی ہے وہ کرے۔ اس لیے کہ یاد رکھے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب جنتی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کو جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جنتوں کی قطار میں جب اللہ کے مقبول و محبوب بندے کھڑے ہوں گے، ایک جہنمیوں کے سب میں سے ایک جہنمی نکل کر ایک جنتی کا دامن تھام لے گا اور کہے گا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں؟ کہا کون ہے؟ کہا یاد کیجئے، دنیا کے اندر ایک وقت آپ کو پانی کی ضرورت تھی، میں نے پانی پیش کیا تھا، میں وہی گنہگار بندہ ہوں۔ تو حضور فرماتے اب وہ اس عمل کی وجہ سے وہ جنتی اس جہنمی کی شفاعت کرے۔ تو میں عرض کر رہا، باتیں تو بہت ہے، المختصر اشارے میں ہی یہ باتیں اگر سمجھ لی جائے تو کافی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آنے والی نسل کو علم دین پر قائم رکھ سکے، اسلام پر قائم رکھ سکے، تو اس میں سب سے بڑی کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ جو علم کی اشاعت میں کوشاں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ان کا سپورٹ کریں تاکہ علم خوب سے خوب تر پھیلے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا یا تو عالم بنو یا علم دین حاصل کرنے والے بنو، طالب علم بنو۔ اگر یہ بھی تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کہ پھر عالم سے محبت کرنے والے بنو، عالم سے محبت کرنے والے بنو۔ آپ نے فرمایا عالم سے محبت کرنے والے بنو، اور چوتھے مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ورنہ ختم ہو جاؤ گے۔ اگر عالموں سے نفرت شروع ہو گئی، عالموں کی بے عزتی کرنا شروع کر دی، عالموں کی ہتک شروع کر دی، عالموں کا کوئی وقار سماج میں تم نے رہنے نہ دیا، تو حضور فرماتے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے رب نے بھی فرمایا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ لڑو، کوشش کرو، غیروں جو دین اسلام کی تبلیغ میں آڑے آئے ان کے ساتھ لڑو، یہاں تک کہ دین صرف اللہ کا رہ جائے۔ یہ کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب آپ کو دین کا درد ہوگا، مذہب پھیلانے والوں کا درد ہوگا، مذہب پہ چلنے والوں کا درد ہوگا، ان کا سپورٹ کریں گے اور خود بھی دین حاصل کریں گے، خود بھی عمل کریں گے، اور جو دین کے رہبر ہیں ان کا سپورٹ کریں گے کہ دینی کام میں آپ آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔
اور اس کے باوجود قربان جائے اللہ نے فرمایا پھر اگر وہ لوگ باز آ جائے، ہتھیار ڈال دیں اور اسلام کو قبول کر لیں، فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تب جو ہے ان پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، صرف جو ظالم ہے ان پر زیادتی ہوگی۔ جو ظلم کرنے والے سماج میں جو ظالم ہے ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ کیا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کفر و شرک کو چھوڑ دیا تو وہ ظالم کہاں رہا؟ سب سے بڑا ظلم کفر و شرک ہے۔ رب نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب ایک شرک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ بنا لے، یہ تو کھلم کھلا شرک ہے، وہ تو مشرک ہو جائے گا۔ ایک شرک یہ کہ اللہ کی صفات جیسی ہے ویسی ہی صفات بعین ہی کسی مخلوق میں مان لیں، کہ جیسے اللہ رحمان ہے ویسے یہ رحمان ہے معاذ اللہ، جیسے اللہ صمد ہے ویسے یہ صمد ہے معاذ اللہ، جیسے اللہ ہے ویسے یہ ہے معاذ اللہ، یہ شرک ہو جائے گا۔ اب جو ہے ہم سنیوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم نبی کو مہربان مانتے ہیں، نبی کو رحمت مانتے ہیں، تو پھر یہ تو اللہ کی صفت ہے، تب یہ نبی کو کیسے مانا جائے؟ دوستو یہیں پر سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ہم اپنی عقل سے کسی مخلوق میں ان صفتوں کو مانیں گے تو پھر اسلام سے خارج، لیکن ہم جو نبی کو جن صفتوں سے متصف مانتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے، یہ صفتیں خود اللہ نے انہیں دی ہے، یہ صفتیں خود اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہیں، بے شک اللہ رؤوف و رحیم ہے لوگوں پر، اور اسی اللہ نے جو رؤوف و رحیم ہے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، اور یہ نبی مومنوں پر رؤوف و رحیم ہے۔ جو خدا رحمان ہے، رحیم ہے، رحمت والا ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اسی خدا نے نبی کے تعلق سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے سراپا رحمت بنایا، سراپا رحمت، صرف رحم کرنے والا نہیں، راحم نہیں، راحم نہیں کہا، راحم مانے رحم کرنے والا، کہا راحم نہیں، کیا بنایا؟ رحمت، اور راحم کہتے ہیں رحم کرنے والا، اور جو رحم کرنے والا ہے اس کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ رحمت، اور رحمت یعنی مہربانی، یعنی اے نبی آپ کی ذات کو، آپ کے وجود کو صرف رحم کرنے والا ہی نہیں بنایا بلکہ آپ کو سراپا رحمت بنایا، سراپا مہربان بنایا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، بلکہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں، یہ ایسے رحمت للعالمین ہے کہ رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ تو شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفات کی طرح کسی اور میں وہ صفات مان لینا، یہ شرک ہے۔ ایسے ہی یہ بھی نافرمانی ہے، اور اس کو بھی بزرگان دین نے شرک خفی کہا، چھوٹا شرک۔ وہ کیا کہ جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے بندہ وہ مخلوق کے لیے کرتا ہے۔ بھائی نماز کس کے لیے پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور بندہ اگر پڑھتے وقت دل میں نیت یہ کرے فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں مجھے نمازی کرے، فلاں میری عزت کرے، تو گویا کہ یہ مخلوق کے لیے نماز ہے۔ نماز تو شرعی آپ کی ہو جائے گی، شرعی نماز تو آپ کی ہو جائے گی کہ آپ نے سارے شرائط ادا کی، لیکن دل کے اندر جو کیفیت رہی اس کیفیت کے حساب سے اس نماز کا مرتبہ کم ہو جائے گا اور ریاکاری والی نماز ہوگی۔ یعنی گویا کہ آپ نے شرک خفی کیا کہ جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے آپ نے وہ مخلوق کے لیے کیا۔ ایسے ہی سخاوت کرنا، پیسہ دینا مسجد میں، مدرسے میں، غریبوں کو، کس لیے بندہ کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن اگر دیتے وقت وہ نیت کرے کہ میں اس کو دے رہا ہوں یہ میری عزت کرے، مجھے ذلیل نہ کرے، اگر میرا احسان مانے،
اگر یہ وجہ سے وہ دے رہا ہے تو پھر اس کا یہ کام مخلوق کے لیے ہوا، اللہ کے لیے نہ ہوا۔ تو ان باتوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ایسے ہی ہم بحیثیت مسلمان، ہمیں حکم ہے اللہ کا حکم مانے، نبی کا حکم مانے ہر معاملے میں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں، اور جب گھر میں شادی بیاہ کا موقع ہو تو ہم اللہ و رسول کا حکم تلاش نہ کریں بلکہ سماج کا حکم تلاش کریں کہ سماج نے کیا کہا ہے، بڑے بڈھوں نے کیا کہا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے بڈھوں کی بات نہ مانو، لیکن ہر بڑے بڈھوں کی بات نہ مانو، انہی بڑے بڈھوں کی بات مانو جو عالم تھے۔ یہی تو فرق ہے کہ ہمیں حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ان کے راستے پر جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ ہر بندوں کے راستے پر چلنا نہیں چاہیے۔ واتبع سبیل من اناب الی، اللہ نے فرمایا اس کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا، جو میرا ہو گیا۔ اب آپ کے آباء و اجداد میں سے، آپ کے بڑے بڈھوں میں سے تلاش کرو کون اللہ والے تھے، ان کے راستے پر چلو۔ اب ہمیں غیر سید میں تو پتہ نہیں، سادات کرام کا تو شجرہ نسب محفوظ ہوتا ہے، لیکن غیر سید میں کیا معلوم پردادا کون تھے، لکڑ دادا کون تھے، اخر دادا کون تھے، کیسے تھے، کیا تھے۔ تو اب سادہ اور آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کو، اپنے خاندانی باپ دادا کو نہ دیکھیں بلکہ جن کے ذریعے اسلام یہاں پھلا پھولا اس غریب نواز کو دیکھیں جو روحانی طور پر سارے مسلمانوں کے باپ ہے، ان کو دیکھیں۔ تو شادی بیاہ کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، تو اس وقت ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کا اور اس کے نبی کا حکم دیکھیں، ہم شریعت کا حکم دیکھیں، اور ہم اس وقت شریعت کا حکم نہیں دیکھتے، سماج کا حکم دیکھتے ہیں، اپنی طبیعت کا حکم دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے یار اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، سماج میں ہمارا نام لینے ہماری ناک کٹ جائے گی۔ دوستو یاد رکھے، سماج میں ناک کٹ جائے یہ اچھا ہے، اللہ رسول کے سامنے ناک نہیں کٹنی چاہیے۔ اگر سماج میں آپ نے نام رکھنے کے لیے گناہ کا کام کیا کہ اگر میرے یہاں شادی بیاہ ہو اور ناچ گانا نہ ہو تو لوگ سمجھیں گے میت کا گھر ہے، سماج کیا، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے لوگ کیا ہے، لوگوں کو کہنے دو، لوگ نہ تمہاری قبر میں آئیں گے نہ قیامت میں تمہیں بخشوائیں گے، بلکہ قبر کی منزل میں تمہیں ایک ہی ہستی کام آئے گی، اور وہ ہستی جو مدینہ منورہ میں آرام فرما رہی ہے، ان کا حکم دیکھیں۔ بس انہوں نے جو کہا وہ کرے، جس سے منع کیا اس سے رک جائے، اور اگر اس کے خلاف آپ نے عمل کیا تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے اللہ رسول کے حکم کو کمتر سمجھا اور لوگوں کے حکم کو بڑا سمجھا، تو یہ بھی ایک طرح کی بغاوت ہے عملی طور پر۔ دوستو آج مسلمان اس سے بہت غافل ہے، بہت غافل، سوچتا ہے یار کر لو کیا بات ہے، کل کس نے دیکھا، یاد رکھے نہیں، بحیثیت مسلمان رب نے حکم دیا کہ وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، لڑو، معاشرے میں لڑائی کرو، سماج میں لڑائی کرو، کس وجہ سے؟ اچھائی پھیلانے کے لیے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین اللہ کا ہو جائے، سماج میں احکام اللہ کے رائج ہو، میرے تمہارے نہیں۔ اور مولوی عالم جو کہتا ہے، یاد رکھے عالم حق جو کہتا ہے وہ حکم، جو زبان اس کی ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے لیکن بات اس کی نہیں ہوتی، بات نبی کی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ تو عالم ہے، یہ تو مولوی ہے، ان کا تو کام ہی ہے، تو یہ لائن میں ہے، ان کا تو مشغلہ، ان کا تو دھندا ہے۔ دوستو پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارا دھندا آپ کے دھندے سے بہتر ہے۔ ہمارا دھندا وہ ہے کہ جس میں ہم سماج کو، قوم کو اللہ رسول کی طرف بلاتے ہیں، اور دنیا میں اللہ و رسول کی بارگاہ کا کتا بننا اس سے بہتر اور کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی۔ کتے کا کام کیا ہے؟ مالک کو آگاہ کرنا، چور کو دور رکھنا، چور اگر آئے تو اسے دور رکھنا، اس کو اور مالک کو آگاہ کرنا، یہ
کتے کا کام ہے. تو یہ دنیاوی کتا ہے کہ جو اپنے چور کی حفاظت، اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے، اور جو دین کا کام کرتے ہیں وہ دین کے کتے ہیں جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں. اب جو دین کے لٹیرے ہیں، دین کے چور ہیں، ان سے تو دین کو بچایا جائے گا. اگر سماج کے اندر برے کام کرنے والوں کو عزت دی جائے، شریعت کے خلاف کام کرنے والوں کو عزت دی جائے، اور اگر ہاں عالم دین آپ کو نہیں بتائے گا تو پھر لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یار یہ صحیح ہے، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. دوستو یہ دین کا حصہ نہیں، دین کا حصہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا دیندار ہے اتنا ہی بڑا اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک سب سے مکرم وہی ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تم میں کا متقی ہے. المختصر ویکون الدین للہ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کام کرتے رہو. فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین، اور اگر وہ جو تمہارے مقابل میں آنے والے اگر اپنے کام سے باز آ جائے تو اب صرف ظالم پر اس کے ظلم کی سزا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ معاف کر دیا جائے گا. پھر الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ اگر حرم حرمت والے مہینے میں کفار مشرکین تم سے مقابلہ کریں تو تم یہ نہ سمجھو کہ یار یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، ہم کیسے مقابلہ کریں. اس لیے کہ جب قضائے عمری کے موقع پر جب صحابہ چلے تھے تو یہی حرمت والا مہینہ تھا. تو بعض صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ گزشتہ سال تو ہم پر تیر برسائے گئے، ہم حالت احرام میں تھے اور حرمت والا مہینہ تھا اس لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، اب اگر اس سال بھی ایسا کیا تو ہم کیا کریں. رب نے حکم دیا، حکم نازل فرمایا کہ اگر وہ شروعات کرے الشہر الحرام بالشہر الحرام تو اب تم شہر حرام مت دیکھو، اب تم اس کا جواب دو. والحرمات قصاص، والحرمات قصاص، اور عزتیں وہ بدلے میں دی جاتی ہیں. جب انہوں نے ادب نہ کیا شہر حرام کا تو تم پر بھی اب لازم نہیں ہے، تم بھی اس کا جواب دے سکتے ہو. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اور اگر وہ تم پر زیادتی کرے تو تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو، اسی کے مثل معاملہ کرو. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ، ان کے ساتھ ویسا ہی بمثل ما اعتدى علیکم فلا اثم علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ، اب یہاں سے رب نے، ابھی تک تو قتال کا جہاد کا حکم تھا، اب یہاں ایک اور جو ہے پس منظر کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تمہیں دولت دی ہے، مالدار بنایا ہے، تو اب تم پر لازم ہے وانفقوا فی سبیل اللہ کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب اللہ کا راستہ کیا کیا ہے اور کیا کیا اس کے معاملات ہیں، انشاءاللہ چونکہ وقت کا لحاظ رکھنا ہے آئندہ جمعہ اس سے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرفتن دور میں ہم میں سے ہر مسلمان کو علم دین کا صحیح فہم عطا فرمائے.